اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 21 یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو لا تتبعوا نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی ومن یتبع اور جو کوئی پیروی کرے گا خطوات الشیطان قدموں کے شیطان کی فإنہ تو بے شک وہ فَإِنَّهُ تو بے شک وہ یأمر حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا والمنکر اور اللہ کی آیات کے انکار کا ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت ما زکا نہیں پاک ہو سکتا منکم تم میں سے من احد ابداً کوئی ایک کبھی بھی ولیکن اللہ لیکن اللہ یزکی اللہ تزکیہ کرتا ہے من یشاء جس کا چاہتا ہے واللہ اور اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی شیطان تو تمہیں برائی کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے اس طرح تلا بیٹھا ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے تم کو نیک اور بد کی تمیز نہ سمجھائے اور اصلاح کی تعلیم و توفیق سے نہ نوازے تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بل بوتے پر پاک نہ ہو سکا۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بل بوتے پر پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اور بد کی تمیز دی اور اصلاح کی تعلیم و توفیق سے ہمیں نوازا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت علم کی بنا پر کہ اللہ جانتا ہے کہ کس میں بھلائی کی طلب موجود ہے اور کون برائی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ ہر شخص اپنی خلوتوں میں جو باتیں کرتا ہے نا، یعنی کہ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے جو بھی انسان باتیں کرتا ہے نا انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے۔ جو کچھ انسان سوچتا ہے نا اللہ اس سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ اسی براہ راست علم کی بنا پر نہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کہ کسی پاکیزگی بخشے اور کسے نہ بخشے۔ اور حیا صرف اپنے آپ کو ڈھانپنا نہیں ہے بلکہ حیا تو ہر چیز میں ہونی چاہیے۔ بد اخلاقی کا جواب خاموشی سے دینا بھی یہ حیا ہے۔ حیا زبان کے پردے کا نام بھی ہے کہ زبان سے بھی انسان بے حیائی کی باتیں جو ہے وہ نہ نکالے۔ حالات اور جذبات کیسے بھی ہوں حسن اخلاق کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ولا یأتلی اور نہ قسم کھائیں اولو الفضل صاحب فضل منکم تم میں سے وسعتی اور وسعت والے ان یؤتوا کہ دیں یعنی کہ نہ دیں اولی القربا قرابت دار والمساکین اور مساکین کو والمہاجرین اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں ولیعفوا پس چاہیے کہ معاف کر دیں ولیصفحوا اور درگزر کر دیں۔ الا تحبون کیا تم نہیں چاہتے ان یغفر اللہ لکم کہ بخشے اللہ تم کو اللہ اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالہ زاد بھائی جو تھے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقراء مہاجرین یعنی کہ مہاجر تھے اور بہت غریب تھے، آپ ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ جب بارات کی یعنی کہ حضرت عائشہ کی بارات کی آیتیں نازل ہوئی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرتے مومن۔ اسلام میں مدد کے لیے وجہ محتاجی ہوگی جس کی مدد کی جائے گی اور خالص نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ انہوں نے رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہ کیا تھا۔ کس نے؟ مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے یہ افواہیں اڑنے لگیں تو آپ نے بھی اس کو پھیلانے کا کام کیا تھا اور اس میں رضامندی کا جو ہے وہ کیا تھا اظہار۔ نہ ان احسانات ہی کی کچھ شرم کی جو وہ ساری عمر ان پر ان کے خاندان پر جو ہے وہ کرتے رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ اب کہا نا
کہ انہیں معاف کرو اور درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ کی بخشش؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ، اور اللہ ہم ضرور چاہتے ہیں، ہمارا رب تو ہم اپنے رب کی بخشش چاہتے ہیں، ہماری خطائیں معاف کرے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مصطح بن اثاثہ کی مدد شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پر احسانات جو ہے وہ کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ قسم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بعض اور صحابہ نے بھی کھا لی تھی کہ جن جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب نے اپنے عہد سے رجوع کر لیا، یعنی کہ اپنے جو ہے قسمیں توڑ دی اور پھر جو ہے ان کی مدد جو ہے وہ دوبارہ کرنا شروع کر دی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق جو ہے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد جو ہے بھرپور جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جب کسی نے کسی بات کی قسم کھا لی ہو اور اسے معلوم ہو کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے، اسے چاہیے کہ وہی بات کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ ایک چیز کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ بھلائی کو اختیار کرنا، اور دوسری چیز کا کفارہ وہ جو قرآن پاک نے خود جو ہے وہ بیان کر دیا، وہ کیا؟ قسم کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا قسم کھائی تھی کہ ان کی مدد نہیں کریں گے؟ آپ نے وہ بات چھوڑ کر بھلائی کی راہ اختیار کی اور اپنے قسم کا کفارہ بھی جو ہے وہ ادا کر دیا۔ تو اسی لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی بھی برا کرے نا، ہم نے اس کے ساتھ اپنا مالی رویہ جو اس کی مدد کر رہے ہیں، چاہے ہم اس کی زبان سے اس کو حوصلے کی جو ہے وہ مدد دے رہے ہیں، چاہے ہم اس کے ساتھ معاملات اچھے کر رہے ہیں، ہم نے اس کے رویے سے جو ہے اپنا خراب نہیں کرنا، کیونکہ نامہ اعمال سب کا اپنا اپنا ہے۔ ہم نے اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ صحیح رکھنا ہے اور ہم نے جو کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو اللہ کی بخشش تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، دوسروں کو درگزر جو ہے وہ کرنا سیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے خاصیت ہم میں ڈالے، یہ کوالٹیز ہمیں بھی آئیں کہ اللہ ہمیں معاف کرنے کی اور ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمونا جو الزام لگاتے ہیں، المحصنات پاک باز عورتوں پر، الغافلات بھولی والی انجان، المؤمنات مومن عورتوں پر، لعنوا لعنت ہے، پھر دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، ولہم ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ اب بھولی بھالی عورتیں کیا؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ اتنی بڑی تہمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو تباہ کن ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھولی بھالی عورت پر الزام لگانے سے 100 سال کی عبادتیں ضائع چلی جاتی ہیں۔ ہماری تو زندگیاں بھی اتنی نہیں ہیں، ہم تو مر کے تو عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ہماری زبان چلتی ہے نا تو ہم کسی پر ایسے تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ تو اور جہنم میں سب سے زیادہ جو انسان جائے گا نا، زیادہ جانے والوں کا پکڑ پتہ کس پہ ہوئی ہوگی؟ اپنی زبان پر۔ زبان کی وجہ سے جو ہے بہت سے جو لوگ ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں حدیث ملتی ہے نا کہ جس میں 100 برائیاں نا ایک اچھائی ہے، تو اس کی وہ اچھائی بیان کرو، اس کی برائیاں نہ بیان کرو۔ اور ہمیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم تہمت لگانا اپنی زبان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا اپنی زبان کو اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے نا شرم کا، اس کی مجھے ضمانت دے دو جنت کی، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ تو ان دونوں پہ قابو پانا یہ مشکل ترین ہے۔ نفس پہ قابو پانا اور زبان پہ قابو پانا بہت مشکل ہے۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی نہیں چھوڑا۔ ہماری ماں امہات المومنین ہے، وہ تمام مومنین کی ماں ہے۔ تو الزام لگانے سے پہلے، تہمت لگانے سے پہلے انسان اللہ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر عیب دیکھ بھی لو نا اس پہ پردہ ڈال دو۔ آج ایک عیب پہ تم پردہ ڈالو کہ کل ایک عیب دیکھا بھی ہے، کبھی دیکھنا بھی غلط ہوتا ہے۔
کبھی سننا غلط ہوتا ہے اور کبھی دیکھنا بھی غلط ہوتا ہے، اور اگر چلو مان لیا صحیح دیکھا ہے تو کیا پتہ اس انسان نے اللہ سے توبہ کر لی ہو، معافی مانگ لی ہو، اس نے اپنے گناہ اللہ کے ہاں صاف کر لی ہو، اور دوسرا انسان اس پہ تہمت لگاتا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے زبان کی حفاظت بے حد ضروری ہے کہ تمام اعمال کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 100 سال کی عبادتیں ضائع چلی جاتی ہیں جو کسی پر جو ہے بھولی بھالی عورت پر جو ہے وہ تہمت لگاتا ہے۔ یوم تشہد، دن گواہی دے گی علیہم ان پر، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما اس کی کانوا جو وہ تھے، یعملون کرتے، جو ہم کرتے ہیں نا، ہمارے ہاتھ بھی بولیں گے، ہمارے پاؤں بھی بولیں گے، اور زبانیں جو ہیں، ایک سورہ یاسین میں زبانیں جو ہیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ یہاں پہ آ رہا ہے گواہی دیں گی ان پر ان کی زبانیں، اس آیت میں آ رہا ہے وہ خود اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کیا، ہاتھ پاؤں بولیں گے وہاں پر۔ یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن پورا کرے گا انہیں اللہ، دینہم الحق، ان کا بدلہ ٹھیک، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ، هو الحق المبین، وہی حق واضح کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا کا دن آئے گا، قیامت کا دن ہے، اسے ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا، کسی پر رحم کا معاملہ بھی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کا ہی معاملہ کرے، تب ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حق کو صاف دکھا دے گا، کیا حق ہے اور کیا جھوٹ تھا، کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا، سب صاف آ جائے گا۔ الخبیثات، خبیث عورتیں، ناپاک گندی عورتیں، للخبیثین، ناپاک گندے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون، اور گندے مرد، للخبیثات، گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات، اور پاک عورتیں، للطیبین، پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون، اور پاک مرد، للطیبات، پاک عورتوں کے لیے ہیں، اولئک، یہ لوگ، مبرؤون، مبرا ہیں، یعنی کہ بری و ذمہ ہیں، مما، اس سے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرت و رزق کریم، بخشش ہے، رزق کریم ہے۔ اب یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خبیثوں کا جوڑا خبیثوں ہی سے لگتا ہے، اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں ہی سے طبعی مناسبت رکھتے ہیں، کیونکہ جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خبیث لوگوں کے ساتھ ان کی نا طبعی مناسبت نہیں ہوتی، ان کی نا طبیعت نہیں ان کے ساتھ ملتی۔ جو خبیث ہوتے ہیں، جو شر پسند ہوتے ہیں، جو برائی پسند ہوتے ہیں، ان کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ، اچھی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ، صاف زندگی گزارنے کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہا خبیثوں کا جوڑا خبیثوں سے ہی لگتا ہے، اور پاکیزہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پاکیزہ لوگوں ہی سے طبعی مناسبت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اب یہ بھی یہاں پہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اندھا دھن سنی سنائی باتوں پر غور نہیں کر لینا چاہیے، الزام لگے تو غور کرنا چاہیے کہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ نہیں، صرف کوئی ہمیں کہے اور ہم اس کے کہنے پر چل پڑے، ہاں جی ایسا ہوا تو ویسا ہوا۔ کیوں ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں؟ ایک تو کسی نے تہمت لگا کر ہم تک پہنچائی اور ہم آگے سے اس کے بارے میں برا سوچنے لگ گئے۔ کیا ہماری زندگی اتنی زیادہ ہے، اتنی لمبی زندگی ہے کہ ہم ان فضولیات میں پڑیں؟ اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے نا، کسی کی تہمت والی باتیں کرتا ہے، ہم اس کو وہیں پہ روک دیں، کیونکہ اگر ہم اس کا کوئی حل نہیں کر سکتے نا، ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس کو ٹھیک کرنے کا حل، ہم تو اس کو سمجھا سکتے ہیں، عمل سے جو سمجھا بھی نہیں سکتے، اپنے عمل سے جو تب ہم اس کو ثابت کریں گے، اپنی صحبت کو اپنے ساتھ رکھ کر کریں گے، جب ہم اسے ملتے ہوں گے تو کسی کی برائی مت سنا کریں، کیونکہ بہت سے لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ جب صبح ہوتی ہے نا تو یہ زبان کے آگے ہمارے سارے اذان ہاتھ جوڑتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تمہاری وجہ سے ہم پھنسیں گے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قابو میں رکھنا،
ہم تمہاری وجہ سے لپیٹ میں آتے ہیں اللہ کے عذاب سے. تو اس لیے ایسے نہیں کہا گیا پہلے تولو پھر بولو. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے نا خود ناپاک لوگ تھے، اور ان سے اس کی برات کرنے والے جو تھے نا وہ پاک ہیں. جو اس الزام میں شامل نہیں ہوئے تھے نا وہ پاک ہیں. تو یہاں پہ یہ کیا پتہ چلا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی دوستیاں بھی، صحبتیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہتی ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں وہ لوگ برائی چاہتے ہیں. اور پھر اگر یہ بھی پتہ چلا یہ لوگ مبرا ہیں، بری و ذمہ ہیں اس سے جو کہتے ہیں، کسی کے کہنے سے کوئی برا نہیں ہو جاتا، کوئی کچھ بھی کہے، انجام اس کا اچھا ہے جس کا اللہ نے اچھا لکھ دیا ہے، اور جو اللہ کے ہاں میں اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو اللہ کے ہاں برا ہے وہ برا ہے. ہمارے سامنے کوئی اچھا ہے، کیا پتہ اللہ کے ہاں برا، ہماری نظر میں کوئی برا ہے، کیا پتہ وہ اللہ کے ہاں اچھا ہو. تو جب یہ معاملہ ہے تو ہم اپنی سوچوں کو کیوں کنٹرول نہیں کرتے ہیں، کیوں ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے. اپنے آپ کو جب ایک فرد اپنے آپ کو صحیح کرنے میں لگ جائے گا نا تو پھر سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے تو بخشش ہے، رزق ہے، کریم ہے، رزق کریم ہے. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے سوا، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا تم اجازت لے لو، وتسلموا اور تم سلام کر لو، علی اہلہا ان کے رہنے والوں پر، ذالکم خیر یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو. اس آیت میں آ رہا ہے کہ جب بھی جائیں تو اجازت لیے بغیر نہ آئیں. اب وہ احکام آ رہے ہیں کہ معاشرے میں سرے سے برائیوں کی پیدائش ہی کو روک دیا جائے. شہوانی ماحول کو بدل دینے کی صورت یہ ہے کہ لوگوں کو ایک دوسروں کے گھروں میں بے تکلف آنا جانا بند کیا جائے. اجنبی عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کی دید سے یعنی کہ نظر سے اور آزادانہ میل جول سے روکا جائے. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ صبح بخیر شام بخیر کہتے ہوئے بے تکلف ایک دوسرے کے گھر میں گھس جاتے تھے. بسا اوقات گھر والوں پر اور ان کی عورتوں پر جو ان کے حالات نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ نہ دیکھنے والے حالات ہوتے تھے نا، تو ان میں نادیدنی حالت میں نگاہیں پڑ جاتی تھی. جن کو نگاہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا، ویسے بھی تو انسان ہوتا ہے اپنے گھر میں ویسے دوپٹے اتار کے ایزی بھی بندہ لیٹا ہوتا ہے، کسی حالت میں بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ہر شخص کو اپنے رہنے کی جگہ تخلیہ کا حق حاصل ہے، یعنی کہ وہ آزادانہ اپنے گھر میں آرام سے جو ہے وہ رہ سکتا ہے، جیسے پرائیویسی کا حق ہے. اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کے تخلیہ میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر خلل انداز ہو. دوسرے گھر میں جھانکنا، باہر سے نگاہ ڈالنا، حتیٰ کہ دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا. آج کیا ہے، آج موبائل میں کیا آتے ہیں، خط جو ہوتے ہیں، میسیجز ہوتے ہیں نا، پیغام ہوتا ہے نا خط، تو آج کل موبائل کے میسیجز ہیں. دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی ممنوع ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور آئین دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرے ہٹ کر کھڑے ہو کر اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے. آپ نے فرمایا پرے ہٹ کے کھڑے ہو، یا دروازے کے دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو یا بائیں سائڈ پہ، سامنے نہ کھڑے ہو. سامنے کھڑے ہو کے دروازہ پہ کھلے گا ٹھک منہ پہ لگے گا، اور اگر منہ پہ لگے گا دروازہ کھلے گا تو جو وہ باہر ہے وہ سامنے اس کی نظر پڑے گی. تو یہ نظر تو منع فرمائی گیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے دروازوں پر پردے نہ لٹکائے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت جو ہے وہ طلب
فرمایا کرتے تھے۔ تو اچھا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کے قرضوں کے سلسلے میں نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا میں ہوں، یعنی اس میں ہوں سے کوئی کیا سمجھے کہ تم کون ہو؟ تو کیا بتانا چاہیے؟ نام بتانا چاہیے۔ ابو داؤد یہ ان کی حدیث ہے کہ میں ہوں کون میں ہے تو بتانا چاہیے۔ آپ دروازہ بجائے نوک کریں پھر مجھے کون، تو بندہ آہستہ کی آواز میں بتا دیتا کہ اگلے بندے کو پتہ تو چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے السلام علیہ یا رسول اللہ، یعنی کہ اب میں عمر اجازت کے لیے اجازت مانگ رہا ہوں، یا کہتے ہیں سلام کر کے کہتے ہیں میں عمر۔ اجازت لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پکارنے کی جواب میں، یعنی کہ 3 مرتبہ پکارنے کے اپنے حد مقرر کر دیا کہ 3 مرتبہ نوک کرو، اور یہ 3 مرتبہ نا یکدم نہیں ہوگا ٹھک 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 ٹھک، نہیں، آپ نے ایک دفعہ نوکیا اب رکیں گے۔ اگر 3 مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ تو واپس ہو جائیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ذرا ٹھہر کر 3 مرتبہ پکارنا چاہیے تاکہ صاحبہ خانہ کو اگر کوئی مشغولیت ہو نا، مشغولیت جواب دینے میں منع ہو، کوئی انسان ٹوائلٹ میں ہو سکتا ہے، کوئی انسان سویا ہو سکتا ہے، اس کو اٹھنے میں دیر لگتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب بیل دیتے ہیں تو ایک جوک بھی ہے کہ نا کھولنے والا اڑ کے نہیں آ رہا، اس نے چل کر آنا ہے، اس نے اٹھنا ہے، اس نے اپنے کپڑے سمیٹنے ہیں، دوپٹہ لینا ہے، جوتے پہننے ہیں، پھر اس نے آ کے کھولنا ہے۔ اس لیے کہا 3 دفعہ کھٹکھٹانے میں، دروازہ نوک کرنے میں تھوڑے گیپ کے ساتھ جو ہے آپ کریں گے، یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ ہو جو ایک دفعہ آپ نوک کی رکیں گے کچھ سیکنڈ، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تاکہ وہ جو کام کرے اسے فارغ ہونے کا موقع مل جائے، پھر وہ آ کے آرام سے دروازہ کھولے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے؟ کہا ہر بار جب جاؤں تب اجازت مانگوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیوں تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ نہ دیکھے؟ تو کیا ماں باپ کے کمرے میں، یعنی کہ اب ظاہر ہے ماں ہے وہ اپنے کمرے میں کپڑے بھی چلی بدل سکتی ہے، تو اس لیے اب یہ نوک نہیں ہے تو انسان جیسے تھوڑی سی نا آواز کے ساتھ کہہ دے یا سلام کر دے یا کوئی ایسا آواز رکھے کہ پتہ چل جائے کہ کوئی آ گیا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آنے لگتے نا، اپنے گھر میں آ رہے ہیں، وہ اپنی بیوی بچوں میں آ رہے ہیں، تو پہلے کوئی آواز ایسی کرتے کہ جس سے معلوم ہوتا کہ وہ آ رہے ہیں۔ وہ پسند نہ کرتے تھے کہ گھر میں اچانک جو ہے وہ گھر میں اچانک آن کھڑے ہوں، لیکن گھر میں اچانک کوئی مصیبت آ جائے، مثلا آگ لگ جائے، اللہ سب کے گھروں کو بچا کے رکھے، یا چور گھس آئے، ایسے موقع پر مرد کے لیے بلا اجازت جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ کیا بہتر ہے ہمارے لیے۔ فَإِلَّمْ پھر اگر تم نہ پاؤ، تجدو اس میں فیہا احدن کسی کو، فلا تدخلوہا تو نہ تم داخل ہو اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذنا اجازت دی جائے، لکم تمہیں، وَإِنْ اور اگر قیلا تمہیں کہا جائے، لکم ارجعوا تم لوٹ جاؤ، فرجعوا تو تم لوٹ جایا کرو، ہوا یہی ازکا زیادہ، لکم پاکیزہ ہے تمہارے لیے، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ بما وہ جو تعملون تم کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے۔ یعنی کسی کے خالی گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ صاحب خانہ نے آدمی کو خود اس بات کی اجازت دی ہو، مثلا اس نے آپ سے کہہ دیا ہو کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیے گا، یا وہ کسی اور جگہ پر ہو اور آپ کو اطلاع ملنے پر وہ کہلا بھیجے کہ آپ تشریف رکھیے میں ابھی آتا ہوں، یا اندر سے کوئی نہ بولتا ہو، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ بلا اجازت داخل ہو جائے، یعنی اس پر برا نہیں ماننا چاہیے،
ایک آدمی کو حق ہے کہ وہ کسی سے ملنا نہ چاہے تو انکار کر دے، یا کوئی اس کی مشغولیت ہے جو ملاقات میں اس کے لیے منع کا باعث بن رہی ہے، وہ نہیں مل سکتا، کوئی اس کی ایسی مشغولیت ہے تو وہ معذرت کر دے۔ ارجعوا یعنی کہ واپس ہو جاؤ کے حکم کا فقہاء نے مطلب لیا ہے کہ اس صورت میں دروازے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آدمی کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو ملاقات کرنے پر مجبور کرے یا اس کے دروازے پر ٹھہر کر اسے تنگ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تدخلوا اگر تم داخل ہو، بیوتن ان گھروں میں، غیر مسکونات جہاں کسی کو سکونت نہیں، فیہا جن میں، متاع لکم کوئی چیز نہیں یعنی کہ فائدے کی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اس سے مراد ہے ہوٹل، سرائے، مہمان خانے، دکانیں، مسافر خانے وغیرہ جہاں لوگوں کے لیے داخلے کی اجازت ہو، وہاں انسان بلا دھڑک جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں آپ شاپ پہ جاتے ہیں، شاپنگ مال میں جاتے ہیں، اجازت تو نہیں لینی پڑتی نا، آپ بے دھڑک جو ہے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ سب کی ضرورتوں کا سامان وہاں پہ موجود ہے۔ قل کہہ دیجئے للمؤمنین مومن مردوں سے، یغضوا بچا کر رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے، وَيَحْفَظُوا اور حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالک یہ ازکا پاکیزہ ہے، لہم تمہارے لیے، ان اللہ بے شک اللہ، خبیر بما باخبر ہے اس سے، بما یصنعون جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جن چیزوں کو دیکھنا مناسب نہ ہو اس سے نظر ہٹا لینی چاہیے، نگاہیں نیچی کر لیں۔ ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں ہے کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی اٹریکشن محسوس کی وہاں پھر وہ نظر دوڑائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی دیدہ بازی کو یعنی کہ آنکھوں کا دیکھنے کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت کرنا زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ بدکاری یہ کہ یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں نا، تب شرم گاہیں جو ہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں، تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں۔ بخاری کی حدیث جو ہے میں نے آپ کو سنائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی معاف مگر دوسری معاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑ جائے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا، انسان کو اپنی نگاہیں جو ہیں وہ جھکا کر جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوتا ہے، جو انسان کرتا ہے وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو بار بار اپنی نگاہیں دوڑاتا ہے وہ جانتا ہے۔ تو آج ہماری نگاہیں کیا کر رہی ہیں، تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھیں ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عملوں میں، ہمارے کرداروں میں، ہمارے بول چال میں، ہمارے معاملات میں جو ہم پڑھیں اس کا عکس نظر آئے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔